خیالات کا اظہار کر سکوں۔ اس سے بیشتر کہ میں اپنے خیالات کا بجٹ پہ کوئی بات کروں، اسمبلی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی پر میں دکھ کا اظہار بھی کرتا ہوں، شرمندگی کا اظہار بھی کرتا ہوں اور اس کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں۔ اس اسمبلی میں اس سے پیشتر بھی ایسے واقعات پیش آتے رہے جناب اسپیکر، لیکن بدقسمتی سے یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس میں بڑھ چڑھ کر وزراء نے حصہ لیا، نہ صرف کرسیوں پر کھڑے رہے بلکہ میز کے اوپر کھڑے ہو کر بھی کتابیں چلاتے رہے۔ اس ہاؤس کی تاریخ میں شاید ہی ایسا موقع پہلے آیا ہو۔ میں اس طرز عمل کو غیر جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ خدا کی ذات اس مقدس ایوان کو سدا آباد رکھے اور اس 22 کروڑ عوام کو جن کی ہم نمائندگی کے لیے یہاں اکٹھے ہیں، ان کی دعاؤں کا مرکز اور امیدوں کا مرکز رکھے۔ جناب اسپیکر، قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی بجٹ تقریر میں جہاں اس حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کو بے نقاب کیا، وہیں انہوں نے اس 22 کروڑ عوام کی آواز بھی بنے، ان کی تکالیف کا، ان کے پرابلمز کا یہاں پر اظہار کیا۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ اقدام عوام کی بھرپور نمائندگی اور قابل تحسین ہے۔ یہاں پر ایک موجود سابق وفاقی وزیر، جو اب موجودہ بھی وفاقی وزیر ہیں، پہلے وزیر خزانہ رہے، اگر ریکارڈ ویسے بھی دیکھ لیا جائے اسمبلی کا اٹھا کر، تو پچھلے 3 سال سے پاکستان مسلم لیگ پر ایک جو سب سے بڑا الزام ہے جناب اسپیکر، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے کہ 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے، ایک لینڈ مائنز لگا کر ہمارے لیے چلے گئے، جس سے یہ ملک کی معیشت تباہ ہو گئی۔ یہ آدھا سچ ہے میں جناب اسپیکر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس میں کھڑے ہو کر ہمیں پورا سچ بولنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جن وزیر موصوف نے یہاں پہ یہ تقریر فرمائی، وہ اس کی تاریخ سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جناب اسپیکر ٹریڈ ڈیفیسٹ سے جنم لیتا ہے۔ بنیادی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بنیاد ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اور میں یہاں پر تاریخ کی درستگی کے لیے یہ لازمی بتانا چاہتا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تعلق چونکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ سے ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ اس ملک میں سب سے پہلے 2002-2003 میں شروع ہوا۔ 2 ارب ڈالر سے شروع ہونے والے اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو بڑھتا بڑھتا یہاں تک چلا گیا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی 20 ارب ڈالر پہ چلا گیا۔ 2006 اور 2007 کا دور آپ کو یاد ہوگا، اس دور میں یہ 16 ارب ڈالر پر یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جا پہنچا۔ یہ وہ دور تھا جب منو سلوا یہاں پر اتر رہے تھے اور ڈالروں کی بارش ہو رہی تھی، اور ہم ایک پرائی جنگ میں بقول عمران خان صاحب جھونک دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا ہمیں سامنا تھا۔ وہی دور ہمیں یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ، لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا تحفہ دے کر رخصت ہوا، تو پیپلز پارٹی کو وراثت میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور ہفتہ وار بلکہ ٹوائس اے ویک بھی دہشت گرد حملوں کا سامنا رہا۔ 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ کی حکومت آئی، روزانہ کی بنیاد پر خودکش دھماکے، لا لیسنس، کراچی کے حالات اور 22 گھنٹے کی وہ لوڈ شیڈنگ، جس میں اس وقت عوام اور پبلک یہ کہنے پر مجبور تھے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمیں لوڈ شیڈنگ ہے، دہشت گردی سے بڑا مسئلہ بھی لوڈ شیڈنگ ہے۔ یہ میاں نواز شریف کا، پاکستان مسلم لیگ کا کارنامہ ہے، جو 12,000 واٹ کا 4 سال میں آپ کو تحفہ دے کر گئے۔ جناب اسپیکر،
اچھا اسی دور کی جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا، ایک اور تحفہ ملا جو اس ملک کی معیشت کی بنیادیں ہلا کر گیا جناب اسپیکر۔ وہ تحفہ تھا پروڈکٹیوٹی سے ٹریڈنگ کی طرف ہماری اکانومی کا موو کرنا۔ یہاں پر کوئی اس بات کو جھٹلا دے کہ امپورٹ بیس اکانومی کو اس ملک میں کس نے امپورٹ بیس کو شروع کیا؟ ہماری پروڈکٹیوٹی جو 90s میں پلس مائنس برابری پہ جا رہی تھی، اس دور میں جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں نیگیٹو میں جانا شروع ہو گئی اور آج تک نیگیٹو میں جا رہی ہے۔ 20 گھنٹے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے بعد روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ ملک میں کوئی پروڈکٹیوٹی ہو سکتی ہے، یہ باعث عبث ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ کوئی فاطر العقل ہی بات ایسی کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور صاحب نے لہ لہ کر انجیکشن لگانے کی بات کی کہ اکانومی کو اتنا بڑا انجیکشن لگا۔ میں اس وزیر موصوف کو بتانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس ملک کو سب سے بڑا انجیکشن 40 ملین ایکڑ فٹ پانی کا لگا۔ اس ملک کے 3 دریا بیچ دیے گئے۔ پنجاب دشنی میں 40 ملین ایکڑ فٹ کا پانی انڈیا کو تحفتاً دے دیا گیا سندھ طاس معاہدے کے تحت۔ یہ جناب اسپیکر پنجاب کا 103 ملین ایکڑ فٹ کا پانی ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، جو 3 ٹیئر فارمولے کے تحت بدقسمتی کے ساتھ اس وقت ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے۔ اس سال بھی 17% پانی کی کمی کا شکار ہیں۔ 114 ملین ایکڑ فٹ کے پانی پر 1991 ایکارڈ کیا گیا، لیکن آج تک 114 ملین ایکڑ کے فٹ کے حساب سے ہماری ڈسٹریبیوشن نہیں ہو سکی۔ یہ بدقسمتی ہے، اور اس میں ابھی یہاں پر کسی ایک دوست نے ذکر بھی کیا 13 پوائنٹ سمتھنگ ملین ایکڑ فٹ کے ہمارے پاس ریزروائر ہیں جو ہمارے پاس 46 ملین ایکڑ فٹ کے ہونے چاہیے۔ جناب اسپیکر، زراعت کو ترقی دینے کے لیے اگر وہ 40 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمارے پاس موجود ہوتا تو ہم اپنا چولستان بھی آباد کر لیتے اور اپنا تھر بھی آباد کر لیتے، اور اس کو ان 2 علاقوں کو آباد کرنے سے کم و بیش ہمارے پاس 25 ملین ٹن صرف گندم کی صورت میں میسر ہوتا، جو فوڈ سیکیورٹی کے جو ہمارے مسائل سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ نہ کرنا پڑتا۔ جناب اسپیکر، ابھی میں تھوڑا سا جو بجٹ کے چیدہ سے فیچرز ہیں ان پہ بات کرنا چاہوں گا۔ 8,487 ارب روپے کا ہمارا یہ بجٹ ہے، جس میں ریونیو کا ٹارگٹ 5,829 روپے رکھا گیا ہے، جو پچھلے سال سے 25% زیادہ ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو بجٹ خسارہ ہے جناب اسپیکر وہ 3,000 سے 3500 ارب جو کیا گیا کہ 6.3% فزیکل ڈیفیسٹ ہوگا، جو یقیناً غلط ہے، 8 سے 9% سے زیادہ ہوگا۔ پی ٹی آئی کی حکومت سے آنے سے پہلے یہ بہت ڈنڈورا پیٹا گیا جناب اسپیکر کہ ڈالروں کی بارش ہو جائے گی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ایک سیلاب آئے گا اور اس ملک میں سڑکوں پر آپ کو ڈالر ملیں گے۔ ہمارے دور میں 3 سے 4 ارب ڈالر کی ہر سال فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی۔ اس وقت 1.5 بلین ڈالر کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جناب اسپیکر، جو شرم کا مقام ہے ہمارے لیے۔ ویتنام میں یہ 40 بلین ڈالر کی ہے۔ پوری دنیا میں 2 ٹریلین ڈالر کی ہر سال فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے۔ ہمیں تو اس میں سے صرف 20 یا 25 بلین ڈالر کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ 5 منٹ ہے چودھری صاحب آپ کے پاس۔ میں نے جناب اس وقت 2 منٹ بات کروں گا زراعت پہ صرف، اور یہ جناب اسپیکر ایک کتاب میرے پاس ہے جسے اکنامک سروے آف پاکستان کہتے ہیں، 2021-2022 20 اور 21، یہ حکومت پاکستان میں پبلش کی ہے۔ اس میں جو جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ دکھایا گیا 2018 میں وہ 5.979% ہے، 2019 میں 2.08% ہے، 2020 میں -0.47% ہے، اور اس سال 3.94% دکھایا گیا ہے۔ اس کو بیس کیا گیا ہے ایگریکلچر گروتھ سے جناب اسپیکر، وہ بھی دیکھ لیں۔ اس کتاب کے مطابق 4% ایگریکلچر گروتھ تھی 2018 میں، 2019 میں 0.56%، 3.3% 2020 میں، اور اس سال 2.77%۔ جناب اسپیکر، اعداد و شمار کے جادوگر بتاتے ہیں
کہ اس سال بمپر کراپ ہے گندم کی، اور قوم پریشان ہے، الہی کیا ماجرا ہے کہ بمپر کراپ ہوتے ہوئے آٹا 35 روپے سے بڑھ کر 85 روپے تک جا پہنچا ہے۔ دوسرا دعویٰ کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر گنے کا، کہ گنے کی تاریخ ساز پیداوار ہوئی ہے۔ اس سال جناب اسپیکر 52 روپے سے 110 روپے پہ گنا چلا گیا، اور یہ بمپر کراپ ہے۔ اسی طرح تیسری مکئی کا بہت بڑا کریڈٹ لیا جا رہا ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ 1850 روپے مکی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہے جناب اسپیکر، جس کی وجہ سے آپ کی فیڈ پرائسز تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ مرغی، جس کی وجہ سے مرغی آپ کی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ یہ وہ چند جی ڈی پی کی میں نے باتیں جو آپ کو اکنامک سروے آف پاکستان سے نکال کے بتائیں۔ اب آخر میں چونکہ آپ نے میرا مائک بند کر دینا ہے تو میں اپنے حلقے کے چند مسائل آپ سے لازمی بات کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، سینٹرل پنجاب کی ڈویژن یہ پچھلے 700 سال سے سب سے امیر ترین ڈویژن ہے۔ پچھلے 700 سال سے یہ لینڈ آف گولڈ ہے رہی ہے جناب اسپیکر۔ اس کو پچھلے 3 سالوں سے بالکل اگنور کیا گیا۔ ہمارے دور میں میاں نواز نے 2017-18 اور 18-19 کے بجٹ میں ایک ڈیول کیریج ایکسپریس وے کا منصوبہ یہاں پہ شروع کیا تھا، موٹر وے لنک کا۔ 6,827 ارب روپے اس کی 6,827 ملین اس کی اماؤنٹ تھی، جو بعد میں کچھ کریکشن کے بعد 8,000 ملین تک پہنچی۔ ایکنک اپروول ہو چکی، اب اس کے بعد ٹینڈر پروسیس میں اس حکومت نے اسے ختم کر دیا گیا، جو ہماری پوری ڈویژن کے ساتھ 85 لاکھ لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، میرے شہر میں میں اس کا بار بار یہاں پہ ذکر کرتا رہا ہوں، علی محمد صاحب اس بات کے گواہ کہ میرے شہر کا جو اکاڑا کا بائی پاس ہے وہ اس کی فینس ٹوٹی ہوئی ہے پچھلے 3 سالوں سے۔ صرف 65 سے 70 لاکھ روپے کا خرچہ ہے جناب اسپیکر۔ آئے روز وہاں پر حادثات اور اموات ہو رہی ہیں۔ یہ 14 کلومیٹر لمبائی ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ بائی پاس ہے، لیکن صرف فینس نہ ہونے کی وجہ سے حادثات کی ماجگاہ بنا ہوا ہے۔ تیسری ایک چیز جناب اسپیکر، میں آخر میں ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں اور، میرے حلقے میں ایک چھوٹا سا پرابلم اور ہے جناب اسپیکر۔ 5 فورل کی آبادی ہے کوٹ جان محمد، غریب ترین آبادی جناب اسپیکر۔ 2 مرلے سے لے کر 3 مرلے تک کے گھر ہیں، 10 سے 12 افراد ان پر مشتمل یہ گھرانے ہیں۔ 11,000 KVA کی لائن بالکل اوپر سے گزر رہی ہے، لوگوں کی چھتوں کے پر لگ رہی ہے۔ اب تک 11 حادثات ہو چکے۔ آج سے 2 ماہ پہلے بھی ایک ہمارا بیٹا 6 سالہ ان تاروں سے لٹک کے اپنی جان کی بازی ہار چکا۔ میں 3 مرتبہ منسٹر آف انرجی کو ریکویسٹ کر چکا ہوں، خدا را اس پہ خیال کریں اور اس کو یا تو سائڈ پہ ہٹائیں یا اس کا کوئی انتظام کیا جائے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ